السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ سب ٹھیک۔ تم کیسی ہو جمنا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ سے کراچی والے تو بارش انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر کی بارش فرمائے، اللہم صیبا نافعا۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چلیں 11ویں پارے میں سے ہم نے وہ مثالیں نکالنی تھی جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا، تو ایم شور آپ سب نے نکال لی ہوں گی۔ تو کون بتانا چاہے گا پہلے؟ جی صدف، جی آپ نے جی بتائیے۔ الیونتھ پارے میں سورہ توبہ کنٹینیو ہو رہی ہے۔ جی باجی، یہ میں نے سورہ ہود میں سے نکالی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، سورہ ہود ہود، بالکل آخر میں جو ہے۔ جی 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 آیت نمبر اس میں بتائیے۔ سے میں سورہ ہود میں آیت نمبر 2 ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 2 جی جی لکم ہے، اننی لکم، صحیح۔ کیا ترجمہ ہے لکم؟ تمہارے لیے، ل تم جو ہے سب وہ کے لیے۔ اس کا لیے، اور کم جو ہے تمہارے یا تم جی سب کے لیے، ٹھیک ہے جی، صحیح۔ اور اور پھر آیت نمبر 3 میں ہے ربکم، ربکم، شاباش۔ تم سب کا رب، اور اسی آیت میں ہے ایک منٹ، یمتعکم۔ ہو سکتا ہے کچھ کے پاس تم سب کا رب یا اپنا رب سے، اپنے اپنے رب سے، اس طرح کر کے بھی ترجمہ مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کم کا ہم نے کہا تھا نا کہ تم سب یا اپنے کر کے بھی ترجمہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ربکم کا ترجمہ آپ نے کیا بتایا صدف؟ تم سب کا رب تم سب کا یا رب اپنے یا رب کے، اپنے رب سے، جی جی دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی سینٹینس کے حساب سے میننگ۔ بالکل۔ اور آگے ہے الیہ یمتعکم ہے، یمتعکم، جی یمتعکم، جی ثم توبوا الیہ یمتعکم، یمتعکم، جی اس کا ترجمہ؟ اس کا ترجمہ ہے کہ وہ پلٹے گا تمہاری طرف، تم سب کی طرف۔ اچھا، آپ کے پاس رواں ترجمہ ہے یا لفظی ترجمہ ہے؟ لفظی ہے، پلٹ آؤ، تم سب پلٹ آؤ۔ اچھا، متاع تو فائدے سے ہوتا ہے نا، متاع لکم یعنی تمہارے لیے فائدہ ہے، تو سامان ہے، یمتعکم وہ فائدہ دے گا تم کو، اس طرح سے مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا وہ یمت، فائدہ دے گا تم سب۔ تم سب کو، جی یمتعکم۔ صدف بتائیے، یہ یا
جو شروع میں جو یو ہے نا یا کے اوپر پیش ہے یومتی، یہ یو جو ہے ہمیں ترجمے میں کس طرح سے ہیلپ کر رہی ہے؟ فعل مضارع ہے یہ. فعل مضارع تو ہمیں یہاں پہ پتہ ہی نہیں ہے نا، اس کلاس میں تو ہم صرف جی علامات دیکھ رہے ہیں. تو لیکن وہ آ رہا ہے اس کا جی meaning. بالکل، یہ یو یا پیش یو جو ہے اس سے ہمیں وہ کی انڈیکیشن مل رہی ہے کہ ترجمہ میں جو وہ آ رہا ہے نا کہ وہ فائدہ دے گا یومت کم، اور کم سے ہمیں کیا یومت یعنی یو تو وہ ہے اور مت سمجھے کہ فائدہ دے گا، یہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے. اور کم جو ہے وہ کیا انڈیکیشن دے رہے ہیں؟ تم سب کو. صحیح ہے، تو وہ فائدہ دے گا تم کو یا تم سب کو. ٹھیک ہے، آگے بتائیے. آگے ہے اسی آیت میں علیکم. جی فإنی اخاف علیکم. جی علیکم کس طرح سے آپ ایکسپلین کرو گے؟ یہ بھی تم سب کو ہی آئے گا یہاں پر، تم سب کو. ہاں لیکن یہ ایک لفظ ہے یا بریک ہو نہیں، سکتا یہ ہے؟ دو ہے نا، علی ہے اور پھر کم ہے، یعنی ہاں، حرف کے ساتھ ہے الا، کم. الا کے ساتھ کم کی علامت لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو الا کا جی ترجمہ ہم نے کیا سیکھا ہے؟ پر. صحیح. اور کم کا معنی تم یا تم سب جیسے بھی، تو علیکم تم پر یا تم سب پر، دیٹس ون اینڈ دا سیم تھنگ. ٹھیک ہے، صحیح. پھر آیت نمبر 4 میں ہے مرجعکم. مرجعکم، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ؟ اس کا ترجمہ اللہ کی، تو تم سب کو پلٹنا ہے اللہ کی طرف. ہاں، لوٹنا اللہ. ہے تمہارا. صحیح، لوٹنا ہے تم سب کا یا لوٹنا ہے تمہارا. مرجعکم، صحیح. تو مرجعو کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ اسم ہے، جو اسم ہم ہے نے تو فائل کی قسم سیکھی تھی اسی میں پیٹرن میں ہے نا. تو آخر حرف سے پہلے زیر ہے، نہیں میم پیش ہونا چاہیے تھا پھر. نہیں اور کوئی آپ کیسے اس کو اسم کہہ رہی ہیں؟ نہ اس پہ ال ہے نہ تنوین ہے، پھر کیسے میم ہے نا، میم میم ہے. سے شروع ہو رہا ہے. ہاں ایگزیکٹلی، جی میم سے شروع ہونے والے اکثر لفظ جو ہیں وہ اسم ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جی تو اس پر ال نہیں ہے، تنوین نہیں ہے. باقی تو ہم اگر ال اور تنوین ہوتا ہے تو پھر ہمارے پاس بہت اسٹرانگ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ وہ اسم ہے. لیکن اسم جو ہے وہ ال اور تنوین کے بغیر بھی ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، دس از پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہیئر. صحیح، جی. جزاک اللہ خیر. صدف. عائشہ باجی آپ کے السلام پاس؟ علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے پاس کوئی اور مثالیں ہیں اس کے علاوہ؟ جی جی ہیں مثالیں. بتائیے. یہ اسم کی مثال ہے شرکائکم، سورہ یونس کی آیت نمبر 34. ایک منٹ، سورہ یونس آیت نمبر 44. 34. 34. اوکے. جی بتائیے. شرکائکم ہے نا، یہ قل هل من شرکائکم. جی شاباش. جی جی بتائیے ترجمہ یہ اس ہے، کا. اس کا ہے اپنے شریکوں میں سے. شریکوں میں سے تمہارے یا اپنے شریکوں میں سے؟ ٹھیک ہے، دونوں طرح سے. تمہارے شریکوں میں سے. لیکن یہاں پر کم سے پہلے کہیں پر زیر ہے پہلے والے لفظ پہ، کہیں پر پیش ہے شرکاءکم ہے، کہیں شرکاءکم ہے. تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا ترجمے میں. نہیں ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہیں، ایک جگہ آیت نمبر 34 میں شرکائکم، اور آیت نمبر 28 میں شرکاءکم، اور آیت نمبر 71 میں شرکاءکم. اچھا، اب آپ باری باری بتائیے. پہلے آپ نے کون سا یہ والا بتایا؟ یہ آیت نمبر 34 میں جو آپ نے بتایا کہ شرکائکم حمزہ کے جی نیچے جی زیر ہے. ٹھیک ہے، جی جی تو یہاں پہ اپنے یہ، شریکوں میں سے. ہاں یہ حمزہ کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے من ہے. حرف من جو ہوتا ہے نا، اچھا اب جب آپ اچھا کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے تو میں آپ کو جواب بتا رہی ہوں اس کا. ٹھیک ہے،
جب ٹھیک ہے حرف من آتا ہے تو وہ اپنے بعد والا جو بھی اسم ہوتا ہے اس کو زیر دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اچھا تو یہ اس اچھا اس کے زیر اثر, من کے زیر اثر یہ شرکائی ایسا ہو گیا. دوسری کہاں پہ آپ بتا رہے ہیں, کیا ہے بتائیے. سورہ یونس 28. 28. جی یہاں پہ کیا ہے, وَشُرَكَاؤُكُمْ وقال شرکا, انتم یہ ہے للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم. اچھا صحیح. آیت نمبر 28 میں ہے انتم و شرکاؤکم. صحیح. تو جب ہمیں یہ حمزہ کے اوپر پیش نظر آئے گا نا, تو دیٹ مینس کہ جی وہ جی اسم کی اوریجنل حالت ہوتی ہے. جیسے ہم نے ابھی کہا اچھا تھا نا کہ من کے زیر اثر وہ زیر لے لیتا ہے, جی جی شرکائی ہو گیا تھا, شرکائی ہے نا. لیکن جب جی پیش جی کے ساتھ نظر آ رہا ہے جیسے یہاں پہ شرکاؤ, دیٹ مینس کہ یہ اسم کی اوریجنل حالت ہے, یہ ابھی کوئی اثر قبول نہیں کر رہا آس پاس والوں کا. ٹھیک ہے, اچھا تو اچھا اوریجنل اچھا فارم میں وہ پیش کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا. ویسے جو ہے وہ زیر لے گا, کوئی اس سے پہلے کوئی ایسا حرف ہوگا جو اس کو زیر دے دے گا. تو جیسے من تھا ایک. اچھا تیسرا کام بتائیے آپ, کہیں پہ آپ نے کہا کچھ اور بھی ہے. سورہ 71 آیت نمبر سورہ یونس کی یونس آیت کی آیت نمبر 71. 71. اچھا جی یہاں پہ کیا ہے آیت 71. شرکاءکم اپنے شریکوں سمیت. اچھا امرکم ہاں فاجمعوا امرکم وشرکاءکم. صحیح ہے. تینوں جگہ آپ نے دیکھا کہ ترجمے میں کوئی فرق ہمیں نہیں مل رہا, صرف جی جو حرکات ہیں وہ ہمیں فرق مل رہا ہے کہ کہیں پہ زیر ملی, کہیں پیش ملی, اور یہاں پر جو ہے زبر مل رہا ہے, امرکم و شرکاءکم. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اس کے حمزہ کے اوپر زبر آنے کی کیا وجہ ہے کہ اس سے پہلے یہ جو فاجمعوا آ رہا ہے نا, فاجمعوا تو جی جمع جی کر لو. جی 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 اجمعوا وہ ہے, آپ بتا سکتی ہیں کیا اسم ہے, فعل ہے یا حرف ہے؟ جو ہم نے علامات سیکھی ہیں اس کے یا معنی دیکھ کے کچھ آپ کو انڈیکیشن مل رہا ہے؟ فیل لگ رہا ہے. فعل لگ رہا ہے, بالکل صحیح لگ رہا ہے, کیونکہ کوئی علامت نظر آ رہی ہے یہاں پہ. آخر میں ہاں حمزہ ہے نا. آخر میں حمزہ, اجمعوا واو الف ہے نا, واو الف. ہاں واو واو الف الف مل ہے رہا ہے. صحیح. ہاں واو الف جو ہاں مل رہا ہے وہ واو فعل کی الف ہے. فعل کی انڈیکیشن ہم نے سیکھی ہے, فعل کی علامت سیکھی ہے. جب آخر میں آئے تو وہ لفظ فعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جی 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 ہاں. تو فعل کے بعد جب اسم آئے گا نا تو وہ حالت فعل کی وجہ سے وہ زبر کی علامت شو کر سکتا ہے, زبر کی حرکت شو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جو شرکاء جو حمزہ ہے اس کے اوپر جو زبر ہے وہ اس فعل کی وجہ سے ہے. اچھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں بھی ایک امرکم ہے مثال. ہاں. تو امرکم یہ کیا ہے, امر کیا ہے, یہ فعل ہے یا اسم ہے؟ اس میں اسم ہے نا. تو ہاں میں نے یہی کہا نا آپ کو کہ فعل کے بعد اسم آپ کو اس طرح سے بھی مل سکتا ہے. ایک تو اوریجنل فارم میں مل سکتا ہے, جیسے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ پیش ہو, ہم کہیں گے یہ اس نے کوئی اثر نہیں لیا. اور اگر وہ زبر میں نظر آئے گا, زبر کے ساتھ نظر آ رہا ہے, مطلب جو اسم ہے اس کے آخر میں زبر ہے, تو دیٹ مینس کہ وہ فعل کی, اس سے پہلے جو فعل ہے اس وجہ سے یہ زبر کے اس میں آیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جی اب اگر اور جیسے ہم نے یہ ان الفاظ سے تو آپ واقف ہی ہیں نا, فاعل اور مفعول.
ہمارے اس کورس میں یہی تھا نا کہ ہم کوئی ہیوی ٹرمنالوجیز نہیں لیں گے جس کی وجہ سے جو ہے گرامر جو ہے بہت مشکل ہو جاتی ہے اور وہ ٹرمز جو ہیں وہ یاد کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے. تو ہم نے صرف سمپل جو بیسک علامات ہم کو نظر آ رہی ہیں نا شروع میں یا آخر میں, تو ان کو ہی دیکھ کر ہم جو ہے وہ ترجمہ یاد کر رہے ہیں. اسی لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ ایزی اینڈ بیسک اینڈ سمپل, اور اسی طرح کا ہم نے اس کو نام دیا ہوا. لیکن اب عائشہ باجی چونکہ اب آپ لوگ اتنے ہفتے تو ہو گئے کہ ہمارا سفر ساتھ چل رہا ہے الحمدللہ, آگے بھی اللہ تعالیٰ اس کو کنٹینیو رکھیں. تو جسٹ فار دا سیک آف, مطلب بھلے اگر آپ کو مشکل لگے تو آپ ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں, بٹ آؤٹ آف یور انٹرسٹ کہ جب آپ نے اتنی چیز نوٹ کی کہ ہاں یہ کیوں ایسا ہے, کہیں پہ زبر ہے, کہیں پہ پیش ہے, کہیں پہ زیر ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ پیش کے ساتھ جب ہوتا ہے تو دیٹ مینس کہ وہ اوریجنل حالت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کوئی چینج نہیں ہوا ہے اس میں. پھر جو اوریجنل حالت ہے اسم کی, جس میں کہ وہ پیش شو کر رہا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم اس کو کہ وہ فائلی حالت ہے. فائلی حالت یعنی کہ وہ فائل بن کر آیا ہوا ہے, یا جس کو ہم کہیں گے سبجیکٹیو فارم میں, ٹھیک ہے. ترجمہ تو ہم کو سیم ملتا ہے, لیکن اب آپ کو یہ تھوڑا سا ایک ایج سمجھ آ جائے گی کہ یہ یہاں پہ فائل بن کے آ رہا ہے. اور جب وہ زبر کے ساتھ آ رہا ہے, جیسے یہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ, ہے نا, تو زبر کے ساتھ جب ہوتا ہے تو پھر وہ آبجیکٹ فارم میں آتا ہے, یعنی مفعول کے فارم میں آ رہا ہوتا ہے یہاں پہ. تو اجمعوا میں کیا کہا, تو تم سب جمع کر لو. کیا جمع کر لو؟ معاملہ اپنا اور شریک اپنے. یو انڈرسٹینڈ, مفعول یہی ہوتا ہے نا کہ ایک ہوتا ہے فعل, ایک ہوتا ہے فاعل, ایک ہوتا ہے مفعول. یہ تو ہمارا سمجھے کہ کلاس 3 کلاس 4 کا سبق ہے جو ہم اردو میں یا انگلش لینگویج میں ہم سیکھتے تھے, ہے نا. صحیح. کہ جب بھی کوئی کام بولیں کہ جیسے یہاں پہ فاج میں ہوں تو تم جمع کر لو, ٹھیک ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا جمع کر لو. جمع کر لو از ورب, فعل, ایکشن, اور تم جو ہے وہ فاعل ہے کہ تمہیں کہا جا رہا ہے کہ تم جمع کر لو. اور کیا جمع کر لو؟ امرکم و شرکاکم, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ زبر کے ساتھ, تو زبر ڈینوٹس کہ وہ مفعول بن کر آ رہا ہے یا مفعولی حالت ہے, ٹھیک ہے. تو جسٹ آؤٹ آف انٹرسٹ میں نے آپ کو بتایا. اور جو وہ من کے ساتھ جب تھا کہ جب وہ زیر لے لیتا ہے نا, من شرکائی, تو وہ سمجھے کہ ایک طرح سے جو ہم کہتے ہیں کہ پوزیشن شو کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کوئی نسبت آپ کہہ لیں کہ کوئی نسبت شریکوں سے, من شرکائی کو شریکوں سے, تو اس طرح کی کوئی نسبت شو ہو رہی ہوتی ہے, تو تب پھر وہ زیر لے لیتا ہے. تو اٹس جسٹ سمپلی آؤٹ آف انٹرسٹ کہ عائشہ باجی نے ایک سوال پوچھا تو اس کے جواب میں نے یہ سب بتایا ہے. اگر یاد رہتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, نہیں یاد رہتا تو ڈزنٹ میٹر. لیکن آئی ایم شیور کہ جب انسان کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے اور اس کو اس کا جواب نہ ملے تو پھر ایک تشنگی سی رہ جاتی ہے نا. جزاک اللہ خیر. وہی ہے کہ بالکل. اب بیوتکم ہے اپنے گھروں کو, کہاں پہ؟ یہ کم کا یہ ہے سورہ یونس آیت 87. سورہ یونس آیت 87. ایک منٹ. جی, بیوتکم, اپنے گھروں کو, اپنے گھروں کو, شاباش, ویری گڈ. ایک سورہ یونس کا 41 آیت ہے عملکم. کہاں پہ؟ سورہ یونس آیت 41. اچھا, سورہ یونس آیت 41. جی بتائیے. عملکم, 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 سوری. ترجمہ کیا ہے؟
تمہارا عمل ہے، اس میں لکھا ہوا ہے یہ کہ تمہارا عمل ہے. تمہارا عمل یا تم سب کا عمل یا تمہارا عمل سیم. ٹھیک، جزاک اور اللہ خیر. اور بھی افعال کے ساتھ سورہ یونس آیت نمبر 23. سورہ یونس آیت نمبر 23. اوکے جی بتائیے. ننبئکم، مرجعکم فننبئکم. ثم الینا مرجعکم فننبئکم. مرجعکم تو ابھی شاید صدف نے بتایا تھا. جی ٹھیک ہے، جی جی انہوں نے بتا دیا تھا. جی. فننبئکم کا ترجمہ بتائیے. چنانچہ ہم خبر دیں گے تمہیں. کو نکال دیں تو ننبئکم ہوگا، ہم خبر دیں گے تمہیں. ننبئ، ننبئ، ف کو نکال دیں تو بچ جائے گا ننبئکم. ننبئکم، ہم خبر دیں گے تمہیں. ہاں، اور یہ ہم کہاں سے مل رہا ہے آپ بتائیں گے؟ اگر جو لفظی ترجمہ جی آ رہا جی ہے نا وہ اس طرح سے آ رہا ہے تو ہم آگاہ کر دیں گے تم سب کو، یا تو ہم اچھا جو بھی، کیا آپ کے پاس کیا ہے باخبر، کیا بتا دیں گے کیا ہے؟ یہ نون جو شروع میں ہے یہاں سے آ رہا ہے. ہاں نہیں، آپ کے پاس کیا ترجمہ کیا ہے؟ فننبئکم کا ترجمہ ہے چنانچہ ہم خبر دیں گے تمہیں. اچھا، خبر دینا، آگاہ کرنا ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. جی جی نبا عربی میں خبر کو کہتے ہیں نا. جی جی. تو اور یہی اس سے پہلے جو نون لگا ہوا ہے وہ ہم کے لیے استعمال ہو رہا ہے شاید. ٹھیک ہے، جو ف جو ہے وہ اس کا ترجمہ تو یا پس یا چنانچہ جو بھی آپ کے پاس ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جی جو جی اس کے بعد ف کے بعد جو نو ہے، نون وہ پیش نو، جو وہ دے رہا ہے ہمیں ہم کے معنی. ٹھیک ہے، جی یہ جی ترجمے میں جی جو جی ہم آ رہے ہیں نا. اور پھر جی وہی دے رہے ہیں. نبئو یعنی آگاہ خبر کر دیں دیں. گے ہاں، خبر دیں گے. اور کم کیا بتا رہا ہے؟ تمہیں. تمہیں یا تم سب کو. ٹھیک ہے، یا تم کو، جیسے بھی آپ کہیں. صحیح، ویری گڈ. یراکم سورہ توبہ 127 ہے. 127. حل یراکم، جی حل یراکم من احد. یراکم کا ترجمہ کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھ رہا ہے تمہیں. دیکھتا ہے یا دیکھ رہا ہے، چلیں تمہیں، تم سب کو. ٹھیک ہے. اچھا، یا جو ہے یہ یا کے اوپر زبر. عائشہ باجی ہم نے یہ علامات سیکھی ہیں نا فعل کے ساتھ، کہ فعل سے پہلے یہ جو علامات آتی ہیں، جیسے بھی نون تھا تو اس کا ہم نے کہا کہ یہ ہم کے معنی دے رہا ہے ہمیں. اسی طرح یا کا بھی ہم نے سیکھا ہے کہ یا بھی کوئی ترجمے میں ہمیں ہیلپ کرتا ہے. وہ کیا بتاتا ہے ہمیں کہ ترجمے میں ہم کون سا لفظ ایڈ کر دیں اس کی وجہ سے. یا میں تو وہ ایڈ کرتے ہیں. وہ تو کیا آپ کے پاس لکھا ہوا ہے؟ نہیں میرے پاس تو نہیں لکھا ہوا. دیکھ رہا ہے تمہیں ہے اس کا ترجمہ، لکھا ہوا تو نہیں. ہاں، تو اب اگر نہ بھی لکھا ہوا ہو لیکن ہمیں تو پتا ہے تو ہم اپنی طرف سے سمجھنے کے لیے اپنے لگا سکتے ہیں، تو کچھ غلطی تو نہیں ہوگی نا. نہیں نہیں، وہ جیسے جملے کے حساب یراکم، سے. ہاں کیونکہ میرے پاس بھی جو لفظی ترجمہ ہے وہ اسی طرح لکھا ہوا ہے، یراکم دیکھتا ہے تمہیں. لیکن اگر میں لکھ دیتی ہوں وہ دیکھتا ہے تمہیں تو کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ ہم اکارڈنگ ایز پر رول جو ہم نے علامات سیکھی ہیں اس کے اکارڈنگلی ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یرا ٹھیک. ایز سچ جو لفظ ہے یرا اس کا مطلب ہے وہ دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. جی جی اب ترجمے میں، رواں ترجمے میں، لفظی ترجمے میں وہ اومٹ کر دیتے ہیں. تو مطلب ہم تو چونکہ سیکھ وہ رہے ہیں ہمیں انڈرسٹوڈ ہاں ہوتا ہے نا. انڈرسٹوڈ ہوتا ہے وہاں پہ بالکل. اور جب آپ دیکھیں کہ
وہ لگا کے جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں اور اچھی طرح سمجھ آنے لگتا ہے نا. صحیح کہہ رہے ہیں. کیا وہ دیکھتا ہے تمہیں یا تم سب کو؟ صحیح. جی جی. اور ایک ادراکم ہے سورہ یونس آیت نمبر 16. سورہ یونس آیت نمبر 16. جی بتائیے. وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ. ادراکم. جی کیا ترجمہ؟ اور ترجمہ ہے اطلاع دیتا ہے تمہیں. اطلاع دیتا ہے تمہیں. وہ ہاں اطلاع دیتا ہے یا سمجھاتا ہے تمہیں. میرے ادراک پاس سمجھانے کے معنوں میں آتا ہے کہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ ادراک. جی ادراک جی بھی وہ تو ہے. سمجھ کے معنی میں یوز ہوتا ہے نا سمجھانے. صحیح. ہاں تو وہ سمجھاتا ہے تمہیں. ادراکم تم سب کو یا تمہیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر عائشہ باجی آپ نے بہت اچھی مثالیں بتائیں. ہاں چلیں بس حرف کی رہ گئی. حرف کی مثالیں رہ گئی لیکن یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ قبلکم کیا چیز ہے اور یہ فضالکم کیا چیز ہے. اور لکم تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن ایک جگہ فضالکم ہے. یہ وہ کہاں ہے وہ بتائیں مجھے پھر میں وہ ایکسپلین کروں گی. سورہ یونس آیت نمبر 32. 32 سوری. جی فذالکم اللہ. ٹھیک ہے تو ذالکم جو ہے یہ ایک لفظ کنسیڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے اچھا اچھا. تو جو ہم جو کم سیکھ رہے ہیں کہ وہ تو بریکیبل ہوتا ہے نا کہ مطلب فعل الگ اور حرف مطلب یہ علامت الگ اسم جی الگ اور یہ جی علامت الگ. تو یہ یہی مجھے ذالکم لگ رہا تھا. ہاں ہاں ذالکم یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وی ٹیک اٹ ایز ون ہول ورڈ. صحیح ہے. یہ کسی اس میں نہیں آئے گا. ہر ذالکم کو فعل اور ایسے ہی اسم. یاد رکھیں آپ. ذالکم کو اس کا ترجمہ وہ ہے. جی ٹھیک ہے ذالکم کو ایز اٹ از ٹھیک. یاد رکھیں. چنانچہ یہی بہت ہے میرے پاس بہت ترجمہ. سارے لوگ یہی ہے. بہت ساری جیسے ہم کم کا ترجمہ ہم یہ لیتے تھے نا کہ تم سب اس طرح سے ہم لیتے ہیں نا. تو زیادہ ان کی طرف جب اشارہ کرنا ہو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہو تو پھر اس طرح سے بھی آتا ہے ذالکم. تو وہ سب اس اچھا طرح بھی مراد ہو سکتے ہیں. اچھا اچھا. اور ایک قبل کو بھی یہ کیا ہے. یہ کیا چیز ہے. یہ ناؤن کیا چیز ہے آیت نمبر 13 میں. قبل کو اچھا نہیں ایک منٹ میں اس کا ذرا سے کلیئر کر دوں. یہ جو فذالکم اللہ ربکم الحق اس طرح سے تو وہ اللہ ہے. یہ اللہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے نا. جی جی اللہ کی طرف اشارہ. ذالکم جو ہے تو ہم اس پہ یہاں وہ سب تو معنی ترجمہ نہیں کر سکیں گے ہم اس کا. ٹھیک ہے تو نہیں صرف نہیں. آپ جی جی ذالکم کو وہ کے معنی میں ہی یاد رکھیں. صحیح ہے قرآن میں جہاں کہیں بھی آئے گا پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے. لیکن ابھی آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ ذالکم اگر ہے تو اس کا ترجمہ وہ ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آگے کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ وہ کہاں پہ سورہ یونس آیت نمبر 13. سورہ 13 یونس آیت نمبر 13. جی بتائیے. من قبلکم. تو یہ قبلکم یہ صحیح ہے بالکل آپ نے اچھا نکالا ہے. قبل جو ہے یہ اسم ہے حرف نہیں ہے. اچھا اچھا. ٹھیک ہے یہی میں کنفیوز تھی تو میں نے کہا پوچھ قبل لیتی ہوں. یا بعد. قبل کا اپوزٹ ہوگا اچھا بعد. بعدکم اچھا ایسے بھی آئے تو وہ بھی اسم ہے. اچھا جو ڈائریکشنز ہوتے ہیں نا امامہ جیسے آگے ہے امامہ یا خلف پیچھے کو کہتے ہیں ہے نا. اور یمین
दाएं तरफ को कहते हैं, शिमाल जी लेफ्ट साइड को कहते हैं। तो ये सारे अच्छा, जो डायरेक्शन जो डायरेक्शन वो भी इसम वो कंसिडर होंगे जी। तो कबलिकुम ये इसम के साथ कुम है, तो इसका तर्जुमा आपके पास ठीक, क्या है? इसका तर्जुमा है मेरे पास तुमसे पहले। तुमसे पहले, बिल्कुल सही, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, चलें, जज़ाकल्लाह खैर आयशा बाजी। और कौन बताना चाहेगा? बाजी मैं बताऊं? जी शाहिदा बाजी बताइए। हाँ, ये जो अभी दो 11 सदफ और शायद आयशा बाजी ने बताया, इसके अलावा आपके पास हैं तो बताइए। हाँ बाजी, ये अभी सूरे यूनुस की है, आयत नंबर 127। नहीं, 127। हाँ 128। तो 128 है कहाँ सूरह यूनुस की? तो 109 पे खत्म हो जाएगी सूरत तो। हाँ हाँ, नहीं बाजी, इसकी सूरे तौबा की, सॉरी। हाँ, अभी वो पेज पे मैंने यूनुस देखा सूरे। सूरह तौबा सूरे, आयत 128, ये कहाँ? हाँ जी जी जी, बताइए। जा अकुम आ गया शाबाश। तुम्हारे पास। फिर जाआ, इसके बाद जाआ का तर्जुमा क्या है? आ गया है तुम्हारे पास, और कुम जो है उसका? तुम्हारे पास आ गया है, और कुम का तुम्हारे पास। जाआ का तर्जुमा है पास आया, आ गया। आ गया, पास आया, जो भी इस तरह से। हाँ और कुम का तर्जुमा क्या है? तुम्हारे, ठीक है, तुम सब के। हाँ, तो आया और पास तुम्हारे, या तुम्हारे पास आया, जिस तरह भी आप इसका तर्जुमा करें, जा अकुम, ठीक है। हम्म, और आगे इसके बताइए। इसके इसके बाद इसी में मिन अनफुसिकुम। मिन अनफुसिकुम, ठीक है, तर्जुमा। हम्म, मिन इसमें तो ये लिखा है तुम्हें तुम्हें इंसानों में से, ये तुम्हारे नफ्सों में भी कह सकते हैं ना, ये मुरक्कब बेजारी के साथ है। तुम ही में से, मेरे पास, तुम हाँ ही में से, मिन तुम्ही में अनफुसिकुम, से। तुम ही में से। जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें आप देखें, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ये देखो तुम्हारे पास आ गया है, अलबत्ता तहकीक तुम्हारे पास एक रसूल आ गया तुम ही में से, मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे अपनों में से ही, इस तरह से करके, ठीक है जी। आगे बोलें। अच्छा, और ये है आयत 123 में फीकुम, ये किसी ने बताया है कि नहीं माशाल्लाह बहुत, नहीं, ये फीकुम। ठीक है। हाँ, और 24 में अय्युकुम, अय्युकुम। एक मिनट, फीकुम आपने कहा, हाँ फीकुम, वल यजिदु फीकुम गिल्ज़ा, ठीक है, तर्जुमा हाँ, बताइए फीकुम। तुम्हारे अंदर, फी का में होता है ना, उसमें में तुम्हारे अंदर लिखा हुआ, ये ठीक है, सेंटेंस तुम हिसाब में से होगा ना। तुम्हारे अंदर, सही है। हाँ, जब ये और इसके कुम बाद लिखा हुआ होता है शायदाबाद जी, जब कुम लिखा हुआ हम्म, होता है तो कितनों की बात हो रही होती है? एक की, दो की, या बहुत सौ की? नहीं, बहुत सारों की बात हो रही हाँ, है, जमा तुम्हारे की बात हो रही होती है, तो तुम जमा की। सब के अंदर, इस तरह भी हो सकता है हाँ, ना, सही है। और फिर इसके ये है अय्युकुम जी, अ- आपने बोला अय्यो, 124 अय्युकुम, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो अय्यु का तर्जुमा क्या है? तुम में से कौन है? कौन सा? तुम सब में से कर सकते हैं ना, तुम है ना। तुम सब तो कुम है, और अय्युकुम क्या है? कौन सा, ठीक है, हाँ, कौन सा तुम सब में से, फिर आप उसको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि सेंटेंस को एक स्ट्रक्चर देना होता है। तो अय्युकुम कौन सा, और कुम तुम सब, तो कौन सा तुम सब में से, सही। फिर 111 में है बी बाई बी बाई बी बाई इकुम। ठीक है, 111 ये 111। सूरह तौबा। हाँ,
ترجمہ بتائیے اس کا. اپنے اس سودے پر، بِبَيْعِكُمْ، اپنے اس سودے پر. بِبَيْعِكُمْ، ٹھیک ہے. بَيْعِ سودے کو کہہ رہے ہیں، اور بی جو ہے شروع میں وہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے نا حرف اچھا جر. دوبارہ ریجوائن کریں پلیز. جی شاہد آباد جی. جی جی جی. بِبَيْعِكُمْ آپ بتا رہے تھے، تو شروع والا جو با ہے جس کے نیچے زیر ہے وہ کیا ہے؟ حرف جر ہے نا. حرف ہے، حرف، ٹھیک ہے. حرف سوری. یہاں پر اس کا ترجمہ جو ہے وہ پر آ رہا ہے، جو ترجمے میں نا سودے پر، اپنے سودے پر کے معنوں میں یہ حرف بی آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو جی ہے جی. بیعی، با یا عین، بیعی یہ سودے کو کہتے ہیں، ہے نا، تجارت، ہاں. سودا. اور اور کم جو ہے کم اپنے لیے. اپنے، اپنے لیے. تم سب، ہے نا، تو سودے پر ہاں. اپنے. اچھا ہم نے جو اور علامت میم. سیکھی ہے، سن لیں میری بات، جو ہم نے ہاں بولے علامت بولے. سیکھی ہے وہ ہے کم، کاف کے اوپر پیش، میم کے اوپر ساکن. یہاں پر جو ہاں آپ نے ہاں بتایا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي، اس طرح سے کمو ہاں. ہو رہا ہے، یہ میم کے اوپر پیش کیوں آیا ہے جب ساکن ہوتا ہے تو؟ باجی اس کے برابر میں اللہ جی جو آ رہے ہیں نا، پہلا الساکن ہے اس کو ملانے کے لیے. صحیح ہے، شاباش. اس دفعہ جب آپ نے میم یہ کے بعد، ہاں، میم کو جب اگلے حرف سے ملانا ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو اگلا حرف ہے اس کا پہلا حرف ہی ساکن ہو، تو پھر اس میم کو، کم کے میم کو پیش دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اسے پڑھنے کی جی آسانی کے لیے، باقی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کم اور کمو ایک ہی معنی ہوتا ہے، ایسا ہی ہے. جی جی جی. ٹھیک ہے. اور یا ہو تو مجھے ایک ہی ملا، ابھی کوشش کرے 114 میں ہے یا ہو. آپ نے یا ہو بھی سکھایا تھا نا. جی جی بالکل. ہاں ایک ملا ابھی، اور دوسرے 140 بہت کم ملتے ہیں ہمیں قرآن میں، صحیح ہے. تو ایک ملا ابھی یا ہو صحیح ہے. 114. وعدہ ایاہو، ٹھیک ہے. ہاں. تو کیا ترجمہ ہے ایاہو؟ اس سے. ایک وعدے کے سبب وعدہ کیا اس کا اس سے. اور ہاں. ہم نے کیا سیکھا تھا کہ ایاہو جو ہے اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ہم نے سیکھا تھا یا ہو وہ لوگ. ہم نے جو سیکھا تھا اس میں کیا ترجمہ سیکھا تھا؟ یہ بارے اسی سے سکھا دے، اس کی، ہاں صرف تم سب اسی اس کی، کی. صرف اسی ہاں. کی، اس طرح سے ہم نے معنی سیکھا تھا کہ یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے ایاہو، اور اس کا ترجمہ جو ہے صرف اسی کی اس طرح سے کیا جاتا ہے صرف. تو اگر ہم یہاں پر جو ہے اس طرح سے ہم ترجمہ کریں ایاہو صرف اس سے، تو کیا غلط ہوگا؟ یہاں نہیں پہ باجی نہیں ہوگا نا. اس سے لکھا ہوا ہے نا ہمارے پاس، لیکن ہم اگر اس میں ہاں ہاں. صرف ایک ایڈ کر دیں ایز پر جو ہم نے سیکھا ہے رول یا علامت کی جو ترجمہ ہم نے سیکھا ہے، تو غلط تو نہیں ہوگا، ہے نا. نہیں ہوگا. اور زیادہ آپ کی جو ہے نا کلیئر ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ آپ نے جو ابراہیم علیہ السلام کی ہاں ہو رہی ہے نا. ابراہیم علیہ اپنے باپ السلام سے. نے جو اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، تو اس کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے. تو وہ ان کا وعدہ جو ہے صرف اپنے باپ سے ہی تھا نا. جی تو جی. صرف اس سے اگر ایاہو کا ترجمہ ہم کر دیں تو اٹ ول ناٹ بی رانگ، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ، یہ ہو سکتا ہے جو جب آپ کراس ریفرنس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے تو سیکھا تھا کہ صرف اس سے، صرف اسی کی اس طرح کا ترجمہ، اور یہاں پر تو جب مصحف میں مل رہا ہے تو وہ ہمیں صرف لفظ تو نہیں مل رہا ہے، تو کوئی غلطی تو نہیں ہے کہیں پہ. تو غلطی کہیں بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ترجمہ جو ہے وہ ہر طرح کے آپ کو مل جاتے ہیں نا، اور کوئی بھی ترجمہ جو ہے ایگزیکٹ عکاسی نہیں کر رہا ہوتا اس لفظ کی. تو گرامر سیکھنے کا ہمیں فائدہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ایک ایج بینیفٹ مل جاتا ہے کہ ہمیں اس لفظ کا جو ہے نا راؤنڈ اباؤٹ بہت قریب ترین، اس لفظ کے قریب ترین جانے کا موقع مل جاتا ہے ہمیں. صحیح. جی جی. تو آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس جو اور لوگ ترجمہ دیکھ رہے ہیں مصحف میں، کہیں صرف مینشن ہوا ہوا ایاہو کے ساتھ، یا سب کے پاس اس سے کر کے ترجمہ ہے؟ نہیں ہے کسی کے پاس. اوکے.
چلیں ٹھیک ہے، لیکن آئی ہوپ کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر ہم یہاں پہ صرف کا لفظ ایڈ کر دیں گے تو کوئی غلط نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ایگزیکٹلی اس کے معنی کے اور قریب ترین ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہمارے پاس بھی صرف نہیں ہے، صرف نہیں نہیں ٹھیک نہیں. ہے. کہ نہ ہم نے جب یہ جو الفاظ، یہ جو علامات ہیں، یہ الفاظ جو سیکھے تھے ہم نے، ایاکا، ایاکم، ایاہو، ایاہم، یہ 4 تو ہم نے سیکھ لیے نا. لیکن جب ہم اس کو جنرلی ایک ہیڈنگ کے ساتھ ہم نے سیکھا تھا تو ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ سب الفاظ فعل سے پہلے ہوں تو معنی میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو ہے صرف کا لفظ ایڈ نہیں کیا گیا ہو، کیونکہ یہاں پہ جو ہے یہ تو جملہ مکمل ہو رہا ہے نا ایاہو پر. اور فعل سے پہلے اگر آئیں تو پھر وہ صرف کے معنی زیادہ سوٹ کرتے ہیں وہاں پہ ایڈ ہونے کے لیے. اور یہاں پر جو ہے یہ فعل کے بعد آ رہا ہے، وعدہ، وعدہ کیا اس کا ایاہو، تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ کیوں ترجمے میں جو ہے صرف نہیں لکھا ہے. ٹھیک ہے، از دیٹ کلیئر؟ بات دیکھو ترجمہ بھی ہو رہا ہے کہ ابراہیم، جو اس ابراہیم نے وعدہ کیا تھا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے، لیکن باپ آ رہا ہے نا، تو شاید اسی وجہ سے نہ ہو. بہرحال تو ایک اوپن اینڈڈ بات ہے کہ آپ لگا لیں تو کوئی غلطی نہیں ہوگی. اور جو ایز پر ڈیفینیشن ہمیں پتہ چل رہا ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ کے یہ الفاظ جو ہیں جب فعل سے پہلے ہوں تو پھر معنی میں جو ہے ایک تخصیص کا ایلیمنٹ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ صرف، اور جیسے ہم نے کلاسیکل اگزامپل جو سیکھی تھی، ایاک نعبدو، نعبدو فعل ہے اور اس سے پہلے ایاک آ رہا ہے، تو ہم نے ترجمہ یہ ہم کرتے ہیں نا، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب فعل سے پہلے آتے ہیں تو وہ اور زیادہ ایکسکلوزیونیس اس کے اندر ہو جاتی ہے. از دیٹ کلیئر؟ ٹھیک، چلیں. کوشچن پوچھنا تھا. جی صدر بولیں. یہ ایاہو یہ پورا حرف ہے، ایک اس کو حرف میں کاؤنٹ کریں گے؟ نہیں، لفظ میں کاؤنٹ کرنا. اچھا ٹھیک ہے. اگر جو لوگ ایڈوانس گرامر کر رہے ہیں جی تو یہ ضمیر کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے نا، تو یہ ضمائر میں آ مطلب جاتا ہے. پورا ایاہو ہو سے ہاں، ہوگا یا ایاہو پورا؟ سوری، ٹھیک ایاہو پورا ضمیر. ٹھیک. وہ جیسے ہو اور کا اور یہ ساتھ لگے ہوئے ہیں نا اس کے، اس لیے میں پوچھ ہاں، رہی ہوں. تو یہ ٹھیک معنی اسی سے مناسبت ہو گیا ہے. جیسے ہو ہے تو اس کے معنی میں آئے گا، ک آ رہا ہے، جب ایا کا ک لگتا ہے تو تجھ کے معنی میں آتا ہے. سارے معنی تو وہی فالو ہو رہے ہیں نا، لیکن یہ پورے سمجھے کہ یہ ضمائر میں ہی کاؤنٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ پھر ہم ٹاپک شروع باجی کریں. جی باجی نماز کے متعلق یہ اگر آج والی کلاس اور بدھ والی کلاس بھی اگر ہم تھوڑے عرصے کے لیے 4:30 بجے رکھیں تو کسی کو مسئلہ نہ ہو، نماز ہو جائے نا. اچھا، نہیں پوچھ لیں آپ. نہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب ہمارا ٹائم اوور ہوتا ہے تو ابھی عصر کا ٹائم ہوتا ہے جب ہم 6 دیر بجے بہت ہو اوور جاتی ہے کرتے نا. ہیں. ہاں ہاں دیر ہو جاتی ہے نا، جیسے خیر وہ تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن ابھی میں نے میرے کیلنڈر میں دیکھا تو 4 بجے شروع ہوتا ہے وقت نماز کا. ہاں لیکن اب ٹائم پیچھے جا رہا ہے، پھر ہاں 1 منٹ پیچھے جا رہا ہے، تو پھر ایسا ہو جائے گا کہ 5 منٹ ہوں گے ہمارے پاس، نماز پڑھ کے ہم کلاس جوائن کر سکیں گے، ایسا کر لیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ابھی ٹائم ہمارا یہ 4 سے 6 والا ہی رہے گا انشاءاللہ. اوکے ٹھیک، چلیں. اور کسی کو ابھی یہ اس میں کوئی سوال تو نہیں پوچھنا، پھر ہم اپنا نیا ٹاپک شروع کریں.
چل لاسٹ ٹائم جو ہم نے علامات سیکھی تھی، اچھا جو یہ ہم سیکھ رہے ہیں وہ فیل کے سیکشن میں آپ لکھیں گے، جو ورب کا سیکشن ہے نا آپ کا، اس میں آپ ایڈ کریں گے اس کو. ہم نے سیکھا تھا ہم اور کم، ٹھیک ہے. ہوم کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ علامت کبھی الگ اور کبھی اسم فعل اور حرف کے آخر میں استعمال ہوتی ہے. پھر ہم نے اس کی ساری اپلیکیشنز دیکھی تھی کہ ہوم جو ہے الگ کیسے آتا ہے اور اسم کے ساتھ کیسے آتا ہے جوڑ کے، اور فعل کے ساتھ کیسے جوڑ کے آتا ہے اور حرف کے ساتھ کیسے آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے سیکھا تھا لاسٹ ویک کم. ٹھیک ہے. کم کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ علامت اسم فعل اور حرف کے ساتھ مل کر ان کے آخر میں استعمال ہوتی ہے. یہ الگ سے نہیں آتی، جیسے ہوم الگ بھی آتا ہے نا، یہ کم الگ سے نہیں آتا. یہ یا تو اسم کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، یا فعل کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، یا حرف کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا. آج ہم سیکھ رہے ہیں تم. یہ علامت جو ہے، یہ علامت عموماً فعل کے آخر میں استعمال ہوتی ہے، اور یہ بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی آتی ہے، الگ سے نہیں ملے گی. جیسے ہوم ہم نے سیکھا تھا کہ وہ الگ سے بھی آتا ہے، یہ الگ سے نہیں آتی. ٹھیک ہے. جڑ کے ہی آئے گی، اور کس کے ساتھ؟ یوزلی فعل کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ علامت عموماً فعل کے آخر میں استعمال ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ عام طور پر تم سب نے اس طرح کیا جاتا ہے. اور ہمارے لیے تو اور ایزی یاد رکھنا اس طرح سے ہو جائے گا کہ تم اردو میں اگر ہم صرف اس علامت کو ایسے سمجھنا چاہیں کہ اردو میں ہم کہتے ہیں تم سے مراد کیا ہوتا ہے کہ تم نے یہ کام کیا. ایک کے لیے بھی ہم یہ کہتے ہیں، اور ہمیں کہنا ہو کہ تم لوگوں نے یہ کام کیا، تم سب نے یہ کام کیا، تو بھی ہم تم ہی استعمال کرتے ہیں. تو اب آپ اس کو یوں یاد رکھ لیجئے کہ جب تم آئے گی تو دیٹ مینس تم سب. ٹھیک ہے. مثالیں دیکھ لیجئے. ظلم تم، ظلم سے سمجھ آ رہا ہے کہ کوئی ظلم ہونے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور تم سے بھی ہم نے کیا سیکھا کہ تم سب یا تم سب نے. تو ظلم تم سب نے ظلم کیا. ٹھیک ہے. کسب کسب کمانے سے ہوتا ہے، یہ کمائی کے بارے میں. کسب تم سب نے کمایا. عمل تم سب نے عمل کیا. کفر کفر کے معنی آ رہے ہیں، اور تم سب نے کفر کیا. اب آپ دیکھیں یہ تم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ میم کی جو یہ نیچے تک جا رہی ہے، اور ایک تم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ میم کی جو ڈنڈی ہے اس کو آپ نے چھوٹا سا لکھ دیا. دونوں طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تنازع اردو میں بھی ہم کہتے ہیں جھگڑے. تنازع کھڑا ہو گیا، جھگڑا. تنازع تم سب نے جھگڑا کیا. آمن تم سب ایمان لائے. حسب تم سب نے گمان کیا. ردی تم سب راضی ہوئے. ترک کر دینا اردو میں بھی ہم کہتے ہیں چھوڑ دینا. ترک تم سب نے چھوڑا. استمتعتم تم سب نے فائدہ اٹھایا. فائدہ اٹھانے کو کہتے ہیں. استمتعتم تم سب نے فائدہ اٹھایا. تو یہ تم سب نے کہاں سے مل رہا ہے؟ یہ جو سب میں جو آ رہا ہے تم سب نے، یہ تم سے ہمیں اس تم والی علامت سے ہمیں یہ ترجمے میں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ تم سب کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب بتائیے کہ جو ہم نے اس طرح سے بھی ہم سیکھ رہے ہیں نا کہ جو بھی علامات کا ترجمہ ہم سیکھتے ہیں تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ اگر میں اس طرح سے لوں کہ یہ تھرڈ پرسن ہے یا سیکنڈ پرسن ہے یا فرسٹ پرسن ہے، یعنی غائب کی بات ہو رہی ہے یا حاضر کی بات ہو رہی ہے، یا میں خود اپنے بارے میں بات کری، متکلم جس کو کہتے ہیں نا فرسٹ پرسن. تو اس میں آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کون سا تھرڈ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے یا فرسٹ پرسن ہے؟ حاضر کا ہے بھائی، حاضر. تم سب نے گمان کیا، تم سب راضی ہوئے، تم سب نے کفر کیا. تو آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو آپ کے سامنے موجود ہو اس کو ہی آپ اس طرح سے کہیں گے نا.
تم سب نے جی۔ عمل کیا، تم سب نے فائدہ اٹھایا، ہے نا. اگر کسی غائب کی بات کر رہے ہوتے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ان سب نے ان سب گمان نے کیا، وہ سب ایمان لائے، ان سب نے جھگڑا کیا، ان سب نے کفر کیا. ایسے بات ہو رہی ہوتی نا غائب ہوتا تو. اور اگر متکلم یا فرسٹ پرسن ہوتا تو پھر کیا طرح ہو سکے؟ میں نے عمل کیا، میں نے کفر کیا، میں نے جھگڑا کیا. پھر تو ترجمہ اس طرح کا ہو رہا ہوتا ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ جی۔ یہ حاضر یا سیکنڈ پرسن جس کو ہم کہیں گے کہ یا مخاطب. آپ کو یہ آسان لگتا ہے حاضر یا مخاطب یا سیکنڈ پرسن جو بھی، اس میں یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے تم کا. ٹھیک ہے، یہ دس ایڈڈ انفارمیشن یو آر گیٹنگ فرام ہیئر. یہ بتائیے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے ماضی، بات ہو گئی اس کی، ایک ہوتا ہے حال کہ ابھی ہو رہی ہے، ایک ہوتا ہے مستقبل کہ تم کرو مطلب آگے ہوگا. اس حساب سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، یہ حال کی بات ہو رہی ہے، یا مستقبل کی بات ہو رہی ہے؟ ماضی کی بات ہو رہی ہے. تم سب نے عمل کیا یعنی پہلے کیا تھا، تم سب نے کفر کیا یعنی پہلے کیا تھا. اگر حال کی بات ہو رہی ہوتی تو کیا ہوتا؟ تم سب عمل کرتے ہو، ایسے ہوتا ترجمہ نا. اگر پریزنٹ کی بات ہو رہی ہوتی، حال کی بات ہو رہی ہوتی، تم سب کفر کرتے ہو، تم سب جھگڑا کرتے ہو، ایسی بات ہوتی نا. یا اگر فیوچر کی بات ہو رہی ہوتی پھر کیا ہوتا؟ تم سب عمل کرو گے، تم سب کفر کرو گے، ایسے ہوتا ترجمہ. ابھی ہم کو ترجمہ ملا تم سب نے عمل کیا، دیٹ مینس کہ گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے، یعنی ماضی کی بات ہو رہی ہے. صحیح ہے. تو آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ تم جو ہے یہ گزرے ہوئے زمانے کو ڈینوٹ کرتا ہے، یعنی کوئی کام جو ہے وہ پہلے ہو چکا ہے ماضی میں. صحیح ہے. اور کتنے لوگوں نے کیا، یہ جمع کو ڈینوٹ کرتا ہے نا. صحیح ہے. اور حاضر ہے سیکنڈ پرسن، یعنی کہ تم کے معنی اس میں آئیں گے، ترجمے میں آئیں گے. صحیح ہے. اگر غائب ہوتا تو پھر وہ کا ترجمہ کرتے ہم، یا اس یا انہیں، اس طرح ترجمہ کرتے. اور اگر فرسٹ پرسن ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ میں، مجھے، اس طرح سے ترجمہ کرتے ہیں. از دیٹ کلیئر؟ کسی کو رضوانہ نہیں؟ یہ پوچھنا تھا کہ یہ جی بولیں. Sorry؟ جی بولیں. یہ تم سب نے کفر کیا، آپ نے کہا کہ یہ ماضی کا ذکر ہے، تم لگا ہوگا. تو اگر تم بھی لگا ہوا ہو اور حال کا بھی ہو، تم کرتے ہو، تو پھر کس طرح ہوگا؟ مثال بتائیے. اچھا نہیں، کیا کہہ رہی ہیں آپ جیسے کہ اگر یہ لگا ہوا تم اور ترجمہ حال میں ہو؟ اور جی تم حال کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے نا، صرف ماضی کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا، حال ہاں کے ساتھ بھی تو تم لگ ہاں سکتا ہے، تم کرتے ہو. وہ پھر اس طرح سے ہوگا عائشہ باجی. اگر یہ عمل تم سب نے عمل کیا، ٹھیک ہے. اگر اس کو ہمیں اس طرح سے کہنا ہے کہ تم سب عمل کرتے ہو، جی پھر وہ ہوگا تعملون. اچھا، آگے لگ جائے گا. تعملون آ- جو ہم نے تا تا- علامت سی تا کی علامت لگ جائے جی. گی. تم سب عمل کرتے ہو یا کرو گے، وہ جزاک اللہ. دونوں کے لیے ایک ہی آتا ہے. عربی زبان میں جو ہے حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی فارم ملتا ہے ہم کو، ایک ہی لفظ ملتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو تعملون ہے ماضی، اس میں ماضی کا ہی ترجمہ ہوگا. تم کے ساتھ ہاں ماضی کا ہی ہوگا. اور پھر جب جزاک ہم اللہ. اپلیکیشن دیکھیں گے تو پھر اور زیادہ ہمارے ذہن کھلتے ہیں اور ہمیں اور زیادہ بات سمجھ آنے لگتی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے. اور بس صرف ایک ہوتا ہے نا کہ وی ہیو ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ، انیشیٹو ہم نے لینا ہوتا ہے، پہلا قدم ہم نے لینا ہوتا ہے، باقی پھر اللہ تعالیٰ خود راہیں سجاتا ہے. اب ہم تو رینڈملی مطلب ایک ایک پارہ ہر کلاس میں کر رہے ہیں نا، اور آپ دیکھیں کہ اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ مثالیں ہمیں اس میں کیسے مل جاتی ہیں. لگتا ہے ایسے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے سکھانے کے لیے ہی یہ مثالیں اس بارے میں رکھی تھیں کہ اس ہفتے جو ہے تم یہ علامات سیکھو گے تو تمہیں یہ مثالیں اس میں مل جائیں گی. آپ کو ایسی فیلنگ نہیں آتی؟ جیسے یہ ایاہو ہے، یہ جو میں بھی جب اس میں
आइडेंटिफाई कर रही थी और अंडरलाइन कर रही थी, तो मैंने मुझे जो इयाहू मिला, और आगे जो आज हम इसी से रिलेटेड दूसरी जो सीखने जा रहे हैं ईयाना, वो भी इस बारे में मिली। तो मैंने कहा ये तो वैसे इतनी कम कम इस्तेमाल हुई हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन कैसे सेट हुआ कि आज ही हमने ये अलामत सीखनी थी और आज ही हमने ये पारा करना था। दिस इज ऑल अल्लाह's प्लानिंग। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल जी आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। और किसी को कुछ पूछना है? तुम का आपको समझ आ गया कि तुम सब ने, या तुम सब करके तर्जुमा किया जाएगा, ठीक है, सही। आगे देखते हैं। चलिए अब थोड़ा सा एक होता है ना कि आहिस्ता आहिस्ता जो एक टू एंड फ्रो वाले वो झूले चल रहे होते हैं, तो थोड़ा सा इंसान मोनोटोनस होके और थोड़ा सा नींद आने लगती है, थोड़ा सा ड्राउजी होने लगता है। लेकिन फिर एकदम से जब तेज के या बहुत ज़्यादा एक्यूट टर्न्स आने लगे, ऐसे वो झूले में आप बैठे हो कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से घूमने लगे, तो फिर इंसान थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है ना। तो अब थोड़ा सा एक ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट क्या है, एंड द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि अगर तुम के साथ किसी और अलामत के लगाने की ज़रूरत हो, किसी और अलामत, जो इतनी सारी अलामत हमने सीखी हैं या हो सकता है हमने कोई अभी नई भी सीखी हो, तो वो कोई भी अलामत अगर तुम के साथ, सही है, जैसे अभी हमने सीखा था ना फ़अल तुम, जो भी मिसालें अभी हमने देखी, ज़लम तुम, कसब तुम, ठीक है। तो अगर तुम के साथ किसी और अलामत के लगाने की ज़रूरत हो, तो फिर उन दोनों अलामतों के दरमियान एक वाव साकिन का इजाफा करना लाजमी होता है, ठीक है। और ये इजाफा क्यों करना पड़ता है, आप बताएं। आगे देखें तो फिर आपको समझ आ जाएगा। उस वाव साकिन का इजाफा करना लाजमी होता है, और इस सूरत में ये तुम की जो मीम साकिन है, उस मीम को पेश दे देते हैं, ठीक है। मसलन कतल तुम क्या तर्जुमा होगा? अभी आप आगे कुछ भी ना देखें, सिर्फ कतल तुम पर फोकस करें। अभी जो हमने इतने सारे तर्जुमे देखे, ज़लम तुम सब ने जुल्म किया, कतल तुम का तर्जुमा क्या होगा? तुम सबने कत्ल किया। तुम सब ने कत्ल किया, ठीक है। आपको इधर उधर देखने की कहीं जरूरत नहीं है कि वहाँ तर्जुमे में क्या लिखा हुआ है। कत्ल तुम, और ये जो हम जो कंडीशन बयान कर रहे हैं कि द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि कत्ल तुम, इसके साथ आपने कोई और अलामत ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए बीच में आपको एक वाव साकिन डालना पड़ेगा। अब समझे, होम की अलामत ज्वाइन करनी है आपने, ठीक है। होम की अलामत हमने सीखी है, उसका तर्जुमा क्या होता है, हमने क्या सीखा था कि जब होम को किसी फेल के साथ ये ज्वाइन किया जाता है तो उसके तर्जुमा क्या होता है? उन्हें या उनको, इस तरह से होता है ना। उन्हें, उनको, इस तरह के मायने आते हैं होम को जब आप ज्वाइन करते हैं फेल से, तो ठीक है। तो अब आपने क्या किया कि आपने बीच में एक वाव साकिन को, आपको कत्ल तुम का मायने तो था तुम सब ने कत्ल किया, ठीक है। कत्ल तुम का मायने क्या था? तुम सब ने कत्ल किया। अब जुमला आपने ऐसे लिखना है कि तुम सब ने कत्ल किया उन्हें या उन सब को, तो फिर आपने होम लगाना है कत्ल तुम के बाद होम। तो कत्ल तुम हुम ऐसे नहीं होता, बल्कि एक वाव साकिन बीच में डाला जाता है। अब क्या हो जाएगा? कत्ल तुम, मीम के ऊपर भी साकिन और वाव के ऊपर भी साकिन, तो दो साकिन तो आप पढ़ नहीं सकते, है ना। तो उसके लिए आपको ये जो तुम की जो मीम है इसको पेश देना होगा, यही हमने ऊपर सीखा ना अभी। तो अब ये मिलके पूरा क्या बन जाएगा? कतल तुमुहुम, कतल तुमुहुम। देखने में कितना बड़ा लफ्ज लग रहा है, लेकिन क्या तर्जुमा करना मुश्किल है? नहीं है, क्योंकि इस वाव साकिन का तो कोई तर्जुमा ही नहीं है, तो सिर्फ ज्वाइन करने के लिए बीच में डाली गई है। तो कतल तुम सब ने कत्ल किया, हुम आपको पता है उन्हें, उन सब को, ये तर्जुमा होता है। अब मिलके क्या हो जाएगा? तुम सब ने कत्ल किया उन्हें, या तुम सब ने कत्ल किया उन सब को। सही है? डू यू ऑल गेट इट?
جی بس تم کا میننگ جو ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے تم سب نے، ٹھیک ہے. اور میم کے اوپر پیش کیوں آئی ہے؟ کہ پڑھنے کی آسانی کے لیے. اگر کیونکہ میم پر بھی ساکن ہوتا اور واو پر بھی ساکن ہوتا تو آپ کیسے پڑھتے قتل تو ہم، اور بیچ میں یہ سارا جو ہے یہ تو کچھ اور ہی معنی ہو جاتا. تو اس لیے پڑھنے کی آسانی کے لیے میم کو پیش دے دی گئی ہے قتل تم، تم سب نے قتل کیا انہیں. Is that clear؟ دوسری مثال دیکھیں سألتم، سأل سوال پوچھنے سے، ٹھیک ہے. ابھی آگے کچھ نہ دیکھیں، صرف سألتم پر فوکس کریں اور بتائیے کیا ترجمہ ہوگا سألتم کا. سوال کیا تم سب نے. تم سب نے سوال کیا، ٹھیک ہے. سألتم تم سب نے سوال کیا. اب آپ کو لکھنا ہے کہ ان عورتوں سے سوال کیا، ان سب عورتوں سے سوال کیا. تو ان سب عورتوں کے لیے جو علامت استعمال ہوتی ہے وہ ہے ہننا. ابھی ہم نے یہ نہیں سیکھی لیکن اب یاد رکھ لیں آپ. ان سب عورتوں کے معنی ان سب عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ہننا. ان سب مونس کے لیے کہہ لیں یا عورتوں کے لیے ہننا، ٹھیک ہے. تب آپ کو اس کو جوڑنا ہے سالتم کو ہننا سے. تو کیا کریں گے آپ؟ یہ رول یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم کے ساتھ کسی اور علامت کے لگانے کی ضرورت ہو تو پھر ان دونوں علامتوں کے درمیان ایک واو ساکن لگا دیں، ٹھیک ہے. یہ واو ساکن آپ نے لگایا. اب کیا ہوگا؟ یہ دو ساکن پڑھ نہیں سکتے آپ، میم بھی ساکن واو بھی ساکن، تو یہ میم ساکن جو اس کو پیش میں بدل دیں گے آپ. اب کیا بن گیا؟ سألتموہن، سألتموہن، تم سب نے سوال کیا ان عورتوں سے. سألتم تم سب نے سوال کیا، یہ تو ابھی آپ نے خود ہی بتایا تھا نا. اور ہننا کیا ترجمہ دے رہا ہے ہمیں؟ ان عورتوں سے. تم سب نے سوال کیا ان عورتوں سے یا تم سب نے ان عورتوں سے سوال کیا، جیسے بھی آپ کہنا چاہیں. Is that clear؟ یہ ایکچولی جوائننگ ورڈ ہو جائے گا نا واو. جی جی جی، یہ جوائننگ کے لیے بیچ میں رکھنے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس طرح کے الفاظ ہمیں قرآن میں ملتے ہیں اور ہم نہیں سوچ سکے یہ اتنا لمبا اتنا بڑا لفظ پتہ نہیں کیا مطلب ہے اس کے. لیکن کوئی مشکل نہیں ہے. اب جب آپ نے بریک کر کے کیا تو آپ کو پورا مطلب خود بخود سمجھ آ رہا ہے. قتل تم اور ہم تو آپ سیکھ چکے تھے، قتل تم آج آپ نے سیکھ لیا، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں. جی تم، جی کہتے ہیں آنے کو، تو جی تم کیا ترجمہ کیا ہوگا؟ آئے تم سب. تم سب آئے، ٹھیک ہے. جی تم سب آئے. اور نہ ہمارے پاس، ٹھیک ہے. یہ بھی ابھی ہم نے نہیں سیکھی، انشاءاللہ نیکسٹ ویک اللہ نے چاہا تو ہم یہ سیکھ لیں گے. نہ ہمارے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے فرسٹ پرسن کے لیے ایک تو یا تو میں کہوں کہ میرے لیے یا ہم سب کہیں اپنے لیے، تو وہ کیا ہوگا؟ نہ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے. نہ کا ترجمہ ہوتا ہے ہمارے. تو جی تم اور واو آپ نے بیچ میں ڈالی کیونکہ آپ کو اس سے جب جوائن کرنا ہے تو ایز پر رول یہی ہم سیکھ رہے ہیں کہ واو ساکن بیچ میں ایڈ کرنی پڑتی ہے اور میم کی ساکن کو پیش دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو جی تمونا، جی تمونا، تم سب آئے ہو ہمارے پاس. تم سب آئے ہمارے پاس یا تم سب آئے ہو ہمارے پاس، جیسے بھی. پھر ثقف، ثقف کہتے ہیں پانے کو، ٹو گیٹ. ثقف تم سب پاؤ یا تم سب نے پایا. ثقف تم، اور واو کو آپ نے جوڑا بیچ میں جوائن کرنے کے لیے، آگے آپ نے ہم لگانا ہے. اس کے ہم کا ترجمہ ان کو، انہیں ایسے ہوتا ہے. اور پھر آپ نے وہی واو ساکن اور میم ساکن کو نہیں پڑھ سکتے آپ، تو میم کی ساکن کو پیش میں بدل دیا. اب کیا بن گیا؟ ثقفتموہم، ثقفتموہم، تم سب پاؤ ان کو، تم سب پاؤ ان کو. ثقفتموہم. یہ رول آپ کو سمجھ آ گیا ہے؟ کسی کو کچھ پوچھنا ہے اس میں؟
اوکے چلیں پھر آگے چلتے ہیں. تک جو ہم سیکھ چکے تھے الفاظ وہ کون کون سے ہیں؟ ان میں سیکھا ہے ایاکا، ایاکم، ایاہو اور ایاہم. آج ہم سیکھیں گے ایایا. ٹھیک ہے. ایایا یہ لفظ جو ہے یہ واحد مذکر اور مونس دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مذکر اور مونس دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن واحد. صحیح. تو کیا ہے اس میں ترجمہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ مجھے بھی، یا صرف مجھ سے، یا میری ہی، اس طرح سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا یہ لفظ واحد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ترجمہ مجھے بھی، صرف مجھ سے، یا میری ہی کیا جاتا ہے. مثال دیکھیے، ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون. بے شک بے شک ارضی میری زمین واسعۃ وسیع ہے، فایای بس تم میری ہی فاعبدون عبادت کرو. اب آپ دیکھیں ایایا یہاں پر جب آ رہا ہے فعل سے پہلے، فاعبدون یہ فعل ہے نا، تو اس سے پہلے ایایا آ رہا ہے، تو پھر آپ اس میں دیکھیں ہی کا آپ کو ایلیمنٹ مل رہا ہے نا، جیسے بس تم صرف میری ہی عبادت کرو. ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ہم. یس اور نو؟ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ تم کہاں سے آ رہا ہے؟ جی یہ جو تم ہے بس تم میری ہی عبادت کرو. فاعبدون ہی ہے نا، یہ امر ہے نا، آرڈر دیا جا رہا ہے آپ کو. اعبدوا، ٹھیک ہے تم سب عبادت کرو. ٹھیک ہے، یہ تم ادھر سے آ رہا ہے. ٹھیک جی جی. ٹھیک ہے. فَإِيَّايَ پس میری ہی. فَإِيَّايَ کا ترجمہ صرف یہ آ رہا ہے، پس میری ہی، یا پس صرف میری ہی، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ہے نا. تو صرف میری ہی. ٹھیک ہے. نیکسٹ ایگزامپل دیکھیے، قال ربی لو شئت اہلکتہم لو شئت اہلکتہم من قبل و ایای. اس نے کہا اے میرے رب اگر تو چاہتا تو ان کو اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا، اور مجھے بھی. و ایای مجھے بھی. ٹھیک ہے. باقی جب اور مثالیں آئیں گی تو پھر ہم دیکھیں گے یا کس فارم میں استعمال ہوتا ہے. ابھی یہاں پہ کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، پھر میں چینج کر دوں. آگے چلیں. چلیں ایایا اور ایانا. ایانا یہ لفظ جمع مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایایا کا ہم نے کیا کہا، یہ واحد مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایانا یہ جمع مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ترجمہ ہماری کیا جاتا ہے. مثال دیکھیں، وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون. اور کہا ان کے شریکوں نے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. ایانا ہماری. ٹھیک ہے. ما کنتم ایانا تعبدون.
اور کہا ان کے شریکوں نے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. نیچے اگزامپل دیکھیے تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون. ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے. ایانا یعبدون ہماری عبادت، ما کانوا ایانا یعبدون کہ وہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے. تو ہم نے یہ جو سارے اس سے ملتے جلتے الفاظ تھے وہ سیکھ لیے ہیں، جو ہم نے شروع کیا تھا ایاکا سے. ایاکا، ایاکم، ایاہو، ایاہم، ایایا، ایانا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے سیکھ لیا. اب جب ہمارے سامنے آتے جائیں گے تو ہم اس کو پھر اس کی اپلیکیشن دیکھتے جائیں گے. کسی کو پوچھنا ہے کچھ یہاں پہ؟ چلو الہ، پہلے ہم نے سیکھا تھا فی، پھر الا، اور آج ہم دیکھیں گے الہ. ٹھیک ہے، الہ جو ہے اس علامت کا ترجمہ طرف یا تک کیا جاتا ہے. جیسے الہ جہنم، مثال دیکھیے الہ جہنم، جہنم کی طرف، یا الن نوری، روشنی کی طرف. واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، الہ طرف. ٹھیک ہے، والذین کفروا الی جہنم، الی جہنم، یہ میم کے اوپر زبر ہے، مس آؤٹ ہو گیا، یہ آپ لگا لیجیے. الی جہنم میم کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور کافر لوگ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. الی جہنم، جہنم کی طرف. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. ہم نے کہا نا الہ کا ترجمہ طرف بھی ہوتا ہے اور تک بھی. تو طرف کے تو مثالیں آپ نے دیکھ لی تھی، اب آپ نے یہاں پہ یہ تک بھی دیکھ لیا کہ الی المسجد الاقصی یعنی مسجد اقصی تک. ٹھیک ہے، من کا ہم نے پہلے سیکھا تھا سے ہوتا ہے، تو من المسجد الحرام یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے اللہ کو سیکھا تھا پچھلے ہفتے، تو ہم نے کہا تھا کہ اللہ جو لکھتے ہیں اس کے اوپر آخر میں وہ کھڑا زبر ملتا ہے ہمیں. اسی طرح الہ میں بھی ہمیں کھڑا زبر ملتا ہے، لیکن پھر آپ دیکھیں کہ جیسے الہ جہنم، اس میں آپ کو یہ کھڑا زبر نظر آ رہا ہے، اور الن نور اس میں جو ہے یہ کھڑا زبر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زبر رہ گیا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ اللہ کے ساتھ بھی ہم نے یہی سیکھا تھا کہ کہیں اللہ جو ہے وہ کھڑے زبر کے ساتھ ہوتا ہے اور کہیں جو ہے وہ ایک زبر کے ساتھ ہوتا ہے. تو کیسے ہوتا ہے، یہ کیوں چینجز ہو جاتے ہیں؟ بتائیے، کون بتائے گا؟ جی آگے ملانے کی صورت میں. جی، کس کو ملا رہے ہوتے ہیں تو چینج ہو جاتا ہے؟ آگے ساکن ہوتا ہے نا، اس لیے لام کسی بھی ساکن لفظ کو ملانے کی صورت میں. یا لام ضروری ہے؟ نہیں الن نوری، یہاں پہ تو لام سے ملا ہی نہیں رہے، آپ نون سے ملا رہے ہیں اس کو. جی الن نوری، آگے ملانے کی صورت میں یہ جو کھڑا زبر ہوتا ہے یہ زبر میں بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب آپ کو آگے ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو پھر وہ کھڑے الف کی کھڑے زبر کی شکل میں ہی رہتا ہے. جیسے یہاں پہ آپ کو جہنمہ، جیم کے اوپر تو آلریڈی زبر ہے، پیچھے سے ملانے کی ضرورت ہے ہی نہیں آپ کو، تو پھر یہ الہ ایسے ہی نظر آئے گا آپ کو، الہ جہنمہ. لیکن یہاں پہ کیا تھا کہ یہاں پہ آپ کو ملانے کی ضرورت پیش آئی تھی، کیونکہ
نون کے اوپر جو ہے وہ تشدید ہے نا. جی تشدید کیا بتاتی ہے کہ جس لیٹر پر تشدید ہوتی ہے وہ حرف 2 دفعہ وہاں موجود ہے. ٹھیک ہے, جیسے اگر نون کے اوپر تشدید ہے تو اٹ مینس کہ یہاں پہ 2 نون ہیں. پہلا نون ساکن ہوتا ہے اور دوسرا نون وہ ہوتا ہے جس کے جو تشدید کے اوپر جو حرکت شو ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر پیش ہے نا تشدید کے اوپر نون, تو 2 نون ہے, پہلا نون ساکن ہے اور دوسرے نون کے اوپر پیش ہے. تو جو ساکن نون ہے اس کو آپ نے جب الہ سے ملا کے پڑھنا ہے تو کیسے ہو جائے گا وہ الن نوری, الن نوری. تو یہ کھڑا زبر جو ہے وہ ہٹ جائے گا اور ایک زبر رہ جائے گا. ٹھیک ہے, یہاں پر آپ دیکھیں الہ دار السلامی, یہاں پہ آپ کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے, تو الہ اپنی اوریجنل شکل میں موجود ہے. یہاں پہ پھر الہ جہنما ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو وہ ایسے ہی نظر آ رہا ہے. لیکن ادھر المسجد الحرام المسجد الاقصی, تو یہاں پہ پھر الہ کو جو ہے یہ لام ساکن سے ملانا ہے, تو اس لیے جو ہے یہ کھڑا زبر ہٹ گیا اور ایک زبر رہ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ رول ایز سچ میں نے لکھایا نہیں ہے آپ کو, لیکن آپ چاہیں تو اپنے پاس لکھ لیں. یہ الہ اور الہ دونوں کے ساتھ ایسا ہی ہے, اور وہ کیا ہے کہ الہ اور الہ کو جب اگلے لفظ سے ملا کر پڑھتے ہیں تو ان کی کھڑی زبر صرف زبر سے بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ الہ اور الہ کو جب اگلے لفظ سے ملا کر پڑھتے ہیں تو ان کی کھڑی زبر صرف زبر سے بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے, کھڑی زبر ہٹ جاتی ہے اور ایک زبر آپ کو لکھی ہوئی نظر آتی ہے. یہاں پہ کسی کو کچھ پوچھنا؟ چلیں تو پھر رضوانہ ایک ڈسٹربنگ نوائز ہے کیا میرے پاس آ رہی ہے یا سب کے پاس آ رہی ہے؟ اچھا بتائیے مجھے, اور لوگوں کو کوئی پرابلم فیس ہو رہا ہے؟ نہیں بس صحیح ہے. نہیں صحیح اچھا ہے, نہیں صحیح یہاں آواز تو نہیں, آپ اپنا ایک دفعہ کنیکشن آئی. چیک کر لیجیے عائشہ جی. اوکے ٹھیک, چلیں آپ آج جو ہم نے سیکھا وہ 11th پارے میں سے دیکھتے ہیں ہمیں کون سی مثالیں مل رہی ہیں. جی آیت نمبر 94 جو 11th پارہ شروع ہوتا ہے, یعتذرون الیکم اذا رجعتم لوٹو گے تم. ہم نے جو ترجمہ سیکھا ہے وہ کیا سیکھا تھا ہم نے؟ آیت نمبر کون سی ہے؟ 94 جو پہلی آیت ہے پارے کی. مل گیا آپ کو؟ اذا رجعتم پہلی لائن میں یعتذرون الیکم اذا رجعتم. جی باجی. جی تو ابھی جو ہم نے سیکھا تھا کہ جب تم آئے تو اس کا ترجمہ کیا ہو, جیسے ظلم تم, ہم نے کہا تم سب نے ظلم کیا. اب آپ کے پاس ہے رجعتم, اور رجع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا. ٹھیک ہے, تو رجع تم کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ ظلم تم کے بیسس پہ تم سب نے ظلم کیا, کسب تم سب نے کمایا, رجع تم سب کہاں چلی گئی آوازیں؟ تم سب لوٹو گے. لوٹو گے بعد نہیں, آپ اپنے پاس جو ترجمہ لکھا ہے وہ نہیں, مجھے اس بیسس پہ بتائیں جو ہم نے سیکھا ہے. ہم نے کیا کہا؟ ظلم تم سب نے ظلم کیا, کسب تم سب نے کمایا, عمل تم سب نے عمل کیا. اب رجع تم بتائیے تم سب بچے لوٹو گے ہی ہوگا نا. ہاں لوٹے.
तुम सब लौटे, लौटे, यस, तुम सब लौटे, तुम सब पलटे, ऐसे सही है, ये बनना है ना। लेकिन जब आप देखें आपके पास तर्जुमा क्या आ रहा है, जब लौटोगे तुम, अभी तो हमने कहा कि ये जो है ये माजी को डिनोट करता है, तुम जहां पर भी आए, और मतलब ये कि सेकंड पर्सन के लिए होता है, तो सेकंड पर्सन तो आ रहा है, हाँ तुम की बात हो रही है, लौटोगे तुम, लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये फ्यूचर की बात हो रही है कि जब मुस्तकबिल। लौटोगे तुम, जी जी हो रहा है या नहीं हो रहा? जी, है ये मुस्तकबिल की बात कर रही हाँ, तो मतलब फौरन से जो है ये चीज़ अपील करनी चाहिए कि क्यों ये तर्जुमे का जो सीक्वेंस है ये बदल क्यों गया, कि ये माजी में नहीं हो रहा, ये फ्यूचर में हो रहा है। तो ये फ्यूचर में इसलिए हो रहा है क्योंकि ये रजातुम से पहले इज़ा मिल रहा है हमको, ठीक है। इज़ा जो हर्फ है जब वो इससे पहले आ जाएगा तो फिर वो उसको बजाय माजी के वो फ्यूचर में ले जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन कोई ना बिल्डअप कीजिएगा, बल्कि इस तरह से समझ लीजिए कि ये इज़ा की वजह से जो है ना तर्जुमा आपको बदला, वरना तो इसका तर्जुमा क्या होना चाहिए, तो तुम सब लौटे, रजा तुम सब लौटे, लेकिन अब है जब लौटोगे तुम, और ये क्यों हो गया, ये इज़ा की वजह से हो गया, ठीक है। चलें फिर नीचे देखिए इसी आयत में, सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबी, सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबी, इला आलिमी, ठीक है, इला भी हमने सीखा। और यहाँ पे देखें इला अपनी ओरिजिनल शक्ल में, क्योंकि आगे जो है इसको मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं पेश आ रही है, तो खड़ी ज़बर ही रही है, इला आलिमिल गैबी, ठीक है। फिर आयत 95 में देखें, इज़न क़लबतुम, इज़न क़लबतुम, लफ्ज़ क्या है, इन क़लबतुम, इन क़लब ये भी पलटने के मायने में और लौटने के मायने में ही आता है। तो यहाँ पे भी सेम वही वाली कंडीशन है जो ऊपर आ रही थी, क्योंकि यहाँ भी इज़ा आ रहा है ना। अगर इज़ा नहीं होता तो क्या तर्जुमा होता, तुम सब लौटे, और जब इज़ा आ गया तो जब लौटोगे तुम, इज़न क़लब तुम, ठीक है। तो एज अ साइड पॉइंट अगर आप लोग कहीं लिख रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि इज़ा जो है वो माजी के मायना को मुस्तकबिल में फिर ले जाता है, ठीक है। आयत 101 101, सुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम, इला अज़ाबिन, तरफ अज़ाब, अज़ाब अज़ीम के। तो इला अपनी ओरिजिनल शक्ल में, क्योंकि आगे इसको मिलाने की ज़रूरत नहीं है। है। 105 105 में है, कुंतुम तामलून, कुंतुम तामलून, तो कुंतुम में भी तुम आ रहा है, तुम सब जो हमने सीखा था, थे तुम, और माजी में इसका तर्जुमा हो रहा है थे तुम सब, इस तरह से, ठीक है। कुंतुम,
ٹھیک ہے. آیت 111 سورہ توبہ. فاستبشروا ببائعکم الذی بایعتم بایعتم. کیا ترجمہ ہے آپ کے پاس؟ بایعتم. تم نے سودا کیا. ہاں تم نے سودا کیا یا سودا کیا تم نے. یہ وہی ترجمہ مل رہا ہے جو ہم نے سیکھا ہے ابھی. کسب تم جی تم جی. سب نے کمایا، تم سب نے سودا کیا. ٹھیک ہے. آیت نمبر کون سی؟ 111 سورہ توبہ. تو 124 نکالیں، آیت نمبر 124 سورہ توبہ. یہاں پر وہ تم والی مثال تو نہیں ہے، لیکن آپ یہاں دیکھیں یہ جو فزادتہم، یہ ہم نے کہا نا کہ جڑ کے بھی آتا ہے اور الگ سے بھی آتا ہے، تو یہ دونوں یہاں پہ مل رہے ہیں. فزادتہم تو بڑھا دیا ان کو، ایمانوں وہم یستبشرون، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ صرف آپ کو ایک دوبارہ سے اپنے مائنڈ میں رجسٹر کروائیں یہ کہ ہم جو ہے وہ جڑ کے بھی آ سکتا ہے، یہاں پہ جو ہے وہ فعل کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے فزادتہم، اور الگ سے بھی آتا ہے ہم یستبشرون. تم کی مثالیں جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں قرآن میں، کیونکہ زیادہ تر جو ہے وہ کم کی جو مثالیں ہیں وہ بہت فریکوینٹلی مل رہی ہیں ہمیں. جی یہ آپ نکالیں سورہ یونس آیت نمبر 28. سورہ یونس آیت نمبر 28. وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون. ایانا آج ہم نے سیکھا، ایاہو اور ایانا. ایک ایاہو کی مثال آپ کو ملی تھی، وہ پہلے ہم نے سیکھا تھا، اور آج ہم نے ایایا اور ایانا سیکھا. ٹھیک ہے. تو ایانا کی مثال آپ کے سامنے یہاں پہ آیت نمبر 28 سورہ یونس. نہ تھے تم صرف ہماری عبادت کرتے، ایانا تعبدون.
یہ نکالیں سورہ یونس آیت نمبر 38. سورہ یونس آیت نمبر 38. ام یقولون افترا قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم کیا ترجمہ ہے استطاعتم؟ تم استطاعت رکھتے ہو. استطاعت رکھتے ہو تم. آیت نمبر 41. آیت نمبر 41. انتم بریئون. اب یہ جو انتم ہے آپ کے خیال میں یہ بریک ہو سکتا ہے؟ اس کا بھی نہیں، ترجمہ آپ کے پاس تم لکھا ہوا ہے نا؟ ہاں، تو یہ بھی تم سب کے لیے ہی آتا ہے، تم سب کے معنوں میں، لیکن یہ بریک نہیں ہوگا، یہ ون ہول ورڈ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی آپ کو تم نظر آ رہا ہے نا، تو آپ سمجھے کہ یہ جو ہے یہ بریک ہوگا نہیں، یہ ون ہول ورڈ ہے اور اس کا ترجمہ تم سب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ابھی ہم نے ہم کی مثال دیکھی تھی کہ ہم جڑ کے بھی آتا ہے اور ہم الگ سے بھی آتا ہے، اسی طرح یہ انتم بھی جو ہے وہ الگ نظر آ رہا ہے ہمیں. آیت نمبر 50 سورہ یونس. آیت نمبر 50 سورہ یونس. اس میں دیکھیں قل ارأیتم جو ہے یہ تو سوال کے لیے آپ آ رہا ہے نا، حرف جو ہوتا ہے کیا جس کا ترجمہ ہوتا ہے رأیتم کا ترجمہ کیا ہے؟ دیکھا تم سب نے. رأیتم دیکھا تم سب نے، اور سوال آ گیا شروع میں تو کیا دیکھا تم سب نے، اس طرح سے ہے نا. لیکن اگر رأیتم کا ترجمہ ہم دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ دیکھا تم سب نے دیکھا ہے نا. رأیتم یہ ہے. پھر نیچے دیکھیں آیت 51. ثم اذا ما وقع آمنتم ایمان لاؤ گے تم. یہ پھر سے جو ہے آپ دیکھیں یہ فیوچر میں ترجمہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے آپ کو اذا مل رہا ہے نا، اذا ما وقع آمنتم. ورنہ اگر اذا نہ ہوتا تو پھر آمنتم کا ترجمہ کیا ہوتا؟ ایمان لائے تم. ٹھیک ہے، آیت 59 سورہ یونس آیت 59. قل ارأیتم، یہ پھر سے وہی رأیتم آ رہا ہے سوالی انداز میں نا، اب شروع میں لگا ہوا ہے، حمزہ لگا ہوا ہے شروع میں. کیا دیکھا تم نے؟ رأیتم. اور پھر آگے اسی آیت میں دیکھیں فجعلتم تو بنا لیا تم نے. جعل بنانے کے معنی میں آتا ہے، اور جعلتم بنا لیا تم سب نے.
جی آیت نمبر 72 سورہ یونس، آیت نمبر 72. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، تولیتم منہ موڑنے کی بات ہو رہی ہے نا، منہ موڑا تم سب نے، تولیتم. آیت 81 سورہ یونس، آیت 81. ما جئتم، جو لائے ہو تم سب، جئتم تم سب لائے ہو، جئتم. آیت 84 سورہ یونس، آمنتم ایمان لائے تم سب، آمنتم. آپ لوگوں کو کوئی مل رہی ہے مثال؟ چلیں ٹھیک ہے، میرے خیال سے اتنی ہی تھی. اب نیکسٹ ویک کے لیے جو ہے وہ 12th پارہ جو ہے اس میں سے آپ نے ڈھونڈنا ہوگا جو آج ہم نے سیکھا ہے، اس کی مثال ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کسی کو کچھ پوچھنا ہے، کوئی سوال ہے آپ کا؟ اوکے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.